علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا و خیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، اصل خطاب تو آپ کے میرے مخدوم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامت برکاتہم کا میرے تھوڑی دیر بعد ہوا چاہتا ہے۔ حضرت کے بیان سے پہلے آپ دوستوں نے عصر کی نماز کے بعد سے اس وقت تک متعدد حضرات کی گفتگویں سنی۔ انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھ سے پیشتر مقرر ارشاد فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ بھائیوں ذرا توجہ کریں۔ حضرت بیان شروع تاسو د کوم منزل بهر ولاړې دا ډېره خرابه فضا جوړوي. برا ګرلې کې الحمدلله کافي زیشتلی لاندې خبر سکرین لګېدلی دی. حضرت سیول تخکاري دا غټه کیمره لګېدلې ده. ستاسو وروڼو ته زما درخواست دی د ختم نبوت چې کوم سپایان او مجاهدین هغې خبره مني چې د بره نه ورته څوک څه ووایي. زما عرض دی درخواست دی تاسو ته چې دا فضا نه خرابوئ. نور کسان ندی تاسو په شاته ودرېږي او توجه د خلکو خرابوي، نو تاسو شاته کښېنئ. لاندې د دې لپاره ګرلیم ښایي دلته ورشي. میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، آیا ابھی تک اللہ نے اس کا کسی پر اختتام کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر کیا تو کن کی ذات پر؟ آج کی مجلس میں اگر آپ میں ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری بھی با مقصد، آپ دوستوں کا تشریف لانا بھی با مراد۔ میرے بھائیوں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا آپ حضرات سروے کریں۔ کسی یہودی سے پوچھیں کہ اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے؟ روئے زمین کا ایک یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس وقت کسی نئے شخص کو نبوت مل سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہودی حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، ماننے یا نہ ماننے کی بحث نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ آیا یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے؟ تمام یہودیوں کا اتفاق ہے کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں ملنا۔ یہی عقیدہ مسیحی حضرات کا، یہی عقیدہ اہل اسلام کا۔ تو اب یہ بات متعین ہو گئی کہ جس طرح تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، اسی طرح تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا۔
یہودیوں کے نزدیک بھی یہی، مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک بھی یہی عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اب ایک اور سوال باقی رہ گیا، اور وہ سوال یہ کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا، اس کا اختتام تو ہو چکا کہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنا، لیکن یہ سوال باقی ہے کہ وہ اس نبوت کا اختتام ہوا تو کن کی ذات پر؟ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے قدیم مذہب ہے یہودی حضرات کا، پھر باری آتی ہے مسیحیوں کی، پھر نمبر آتا ہے اسلام کا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ ابن عمران کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ ان کی ذات اقدس پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی اس کا نام تورات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہودی کہتے ہیں، ان کے دین کا نام یہودیت ہے۔ تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جو نہ ملے۔ جس طرح ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید لازمی ہوتا ہے، ہر مسیحی دوست کے گھر کے اندر بائبل لازمی ہوتی ہے، اور بائبل کا جزو اعظم تورات ہے۔ اول سے لے کر آخر تک تورات کو پڑھیں۔ پوری تورات میں کہیں موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ پوری تورات نے اپنے آپ کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا۔ تورات نے یہودیوں کو آخری امت یا یہودیت کو آخری دین نہیں کہا۔ تورات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہزاروں سال پہلے یہ نازل ہوئی، ہزاروں اس کے اندر مرور زمانہ کے ساتھ اس کے اندر تبدیلی تعریف ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت موجود ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور جن کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی۔ تمام شارح انصاف پسند شارحین تورات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر ایک نبی برپا کرے گا۔ اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد صحابہ کرام کا وہ لشکر ہے جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھا۔ میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات میں درج اس پیشین گوئی نے وضاحت کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آخری نبی ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ میرے بعد وہ نبی تمہارے اندر آئے گا۔ ان کا کہنا کہ میرے بعد وہ نبی آئے گا، یہ دلیل ہے اس امر کی کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ طے ہو گیا کہ تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اب یہودی حضرات تو میدان مقابلہ سے فارغ ہو گئے، چلے آپ میں چلتے ہیں مسیحی حضرات کے ہاں۔ آپ حضرات جانتے ہیں سیدنا مسیح
مسیح ابن مریم رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، یسوع، جنہیں مختلف ناموں سے مختلف کتابوں میں پکارا گیا، سیدنا مسیح ابن مریم پر جو کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل۔ انجیل بھی بائبل کے ہر نسخے میں موجود، اول سے لے کر آخر تک انجیل کو پڑھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ انجیل پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے تشریف لانے سے 600 سال پہلے نازل ہوئی۔ میں مانتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد 15 صدیاں بیت چکی۔ برادران، تقریباً 100 سال پہلے کی بات عرض کرتا ہوں کہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج بھی انجیل کے اندر 3 باتیں موجود ہیں۔ میں نے پہلے تورات کا حوالہ تلاوت کیا، اب میں انجیل کی بات تلاوت کرتا ہوں۔ جس وقت یہودیوں نے اس مکان کا محاصرہ کیا جس میں سیدنا مسیح ابن مریم تشریف رکھتے تھے، انجیل کہتی ہے کہ اس وقت میں اپنے رفع سے چند لمحات پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے 3 باتیں کہیں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں کہ حضرت مسیح نے اپنے حواریوں سے کتنی باتیں کہیں؟ بولے بھائی، کتنی باتیں کہیں؟ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے جا لینے دو، جس طرح آج تم ابن آدم کو بادلوں کی اوٹ میں آسمانوں پر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں یعنی قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ اسی طرح ابن آدم کو بدلی کی اوٹ میں واپس آتا بھی دیکھو گے۔ انجیل کی اس عبارت نے وضاحت کر دی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے رفع کا بھی ذکر کیا، نزول کا بھی ذکر کیا۔ دوسری بات، سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ ارشاد فرمائی، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے نام پر بتھیرے جھوٹے لوگ آئیں گے، وہ جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی یہ پیشین گوئی 100% پوری ہوئی۔ ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ مسیح ایران میں، ملعون قادیان نے جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ مسیح قادیان میں۔ یہی بات صدیوں پہلے سیدنا مسیح نے فرمائی تھی کہ وہ یہ کہیں گے، کبھی کہیں گے مسیح وہاں یعنی ایران میں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں یعنی قادیان میں۔ فرمایا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کا بس چلے تو وہ بہتوں کو گمراہ کر دے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی، پہلی بات میں رفع اور نزول کا ذکر، دوسری بات میں اپنی قوم کو یہ خبر دی کہ میرے بعد بہت سارے لوگ جھوٹے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اے کاش میرے قادیانی کرم فرما مجھ مسکین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ دلائل کی دنیا میں اسے تولتے، ناپتے، پرکھتے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، تیسری بات،
سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہی، مانا کہ انجیل میں بہت تبدیلی ہو گئی، لیکن ہے تو یہ حقیقت کہ انجیل یہ اللہ کی آسمانی کتاب، وہ حصہ جو آج تک انجیل کا تبدیلی سے بچ گیا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے کلام اللہ جلال الہی اس میں بھی نظر آتا ہے، اور جہاں جو اس کے تلاوت کے وقت دل پگھلنے لگتا ہے۔ مثلا میں صرف اسی عبارت کی بات کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تیسری پیشین گوئی یہ کی، سبحان اللہ تو کہہ دو، تیسری پیشین گوئی یہ کی کہ اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بھیجے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیو، انجیل کے صدیوں بعد نازل ہوا قرآن مجید۔ قرآن مجید نے رحمت عالم کی ذات اقدس کے متعلق اعلان کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد عربی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ خدا کے حکم پر بولتے ہیں۔ صدیوں پہلے یہی قرآن کی بات انجیل نے کہی تھی کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، اگر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوتے، عیسائیت آخری امت ہوتی، عیسائیت آخری دین ہوتا، بھائیو مسیح علیہ السلام کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے بعد وہ آئے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا کہ میرے بعد وہ نبی، وہ ابن آدم تمہارے اندر آئے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نے آخری نبی نہیں کہا، اپنے آپ کو انجیل نے آخری کتاب نہیں کہا۔ برادران، پہلے حوالے سے، تورات کے حوالے سے یہودی دوست میدان مقابلہ سے فارغ ہوئے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ تورات کیا کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی، انجیل کیا کہتی ہے کہ حضرت مسیح آخری نبی۔ اب چانس آخری باقی رہ گیا اسلام اور اہل اسلام کا، قرآن مجید کا، امت آپ کا، کہ تورات نے تو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا۔ اے امت، قرآن مجید نے حضور کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ اگر آج میں اس کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری کا مقصد پورا ہوا، میری بات بھی تمام ہوئی۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریں، 22واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 40، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ بیچ میدان کے، وہ دیکھو پیغمبر اسلام کی زبانی اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان کر رہے ہیں۔ تورات نے یہ اعلان موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کیا، انجیل نے یہ اعلان سیدنا مسیح کے متعلق نہیں کیا۔ باری آئی نا قرآن کی، نمبر آیا محمد عربی کا، عرش اور فرش والے بولے سنیں، عرش پہ حضرت آدم نے کہا، وہ دیکھو ہواؤں میں سیدنا سلمان نے کہا، آگ میں گلے گلزار بن کے سیدنا ابراہیم نے کہا، یہی بات پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہی، یہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہی۔ پوری چار دانگ عالم میں
اس کا اعلان ہوا کہ سب سے آخری نبی محمد عربی ہوں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں سب سے آخری نبی، بولو آخری نبی آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، سبحان اللہ تو کہو، اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، محمد عربی کی آمد کا بھی اعلان کیا۔ سیدنا سلیمان آئے، انہوں نے ہواؤں فضاؤں میں اڑ کے دنیا جہان کے لوگوں کو اعلان کیا، اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا، حضور کی آمد کا بھی اعلان کیا۔ سیدنا نوح آئے، انہوں نے جودی پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ساری دنیا میں سیلاب آیا، ساری دنیا کی خشکی ختم ہوئی، پوری دنیا کو سبزے کی چادر پہنا دی گئی۔ انہوں نے جہاں اپنی نبوت کا اعلان کیا، محمد عربی کی آمد کا بھی اعلان کیا۔ وہ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، اپنا بھی اعلان کر رہے ہیں، حضرت محمد عربی کی آمد کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ سب نبیوں نے اپنی آمد کا بھی اعلان کیا، رحمت عالم کی تشریف آوری کا بھی کہا۔ بھائیو ذرا توجہ کرے، باری آئی عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے رب نے انہیں فرمایا حضرت مسیح سے کہ آپ جائیں، جا کر اپنی نبوت کا بھی اعلان کریں، حضور سبحان اللہ حضور کی آمد کا بھی اعلان کریں، واپس آئیں، رپورٹ دیں۔ آپ کی میں یہ بیان سمجھانے کے لیے انداز اختیار کر رہا ہوں، حوالے نہ تلاش کرتے پھرنا۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ذمے ڈیوٹی لگی، مبشرم برسول یاتی، اپنی آمد کی بات کہو، محمد کے آنے کی بشارت دو، واپس آؤ، تمہاری فائنل رپورٹ میں آخری نبی کو بھیجوں گا، تم اتنی جلدی جاؤ کہ باپ کا انتظار نہ کرو، اتنی جلدی واپس آنا کہ موت کی انتظار نہ کرنا، تمہارے آنے پہ میں اپنے نبی کو بھیجوں گا۔ وہ نبی علیہ السلام آئے، آپ بھی کہہ دے آئے، ایسے نہیں زور سے، آپ بھی کہہ، سارے آئے، جانے کے لیے آئے، یہ آئے آنے کے لیے آئے، ایسے طور پر کہ آپ قیامت کی صبح نہیں۔ وہ دیکھو جنت کے اندر بھی محمد عربی کی ختم نبوت کی بہاروں کا تذکرہ ہوگا۔ میں کیا عرض کروں کہ یہ میرا موضوع نہیں، آج کی مجلس میں نے جو عرض کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ بھی مل کے کہہ دے خاتم النبیین، زور سے بولو بھائی، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ برادران ذرا توجہ کریں، آج مجھے خوشی ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم جیسے عالم ربانی آپ کی سٹیج پہ تشریف فرما، آپ حضرات کے شہر و ضلع کی دینی قیادت متبحر علماء تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، برملا علی اعلان کہتا ہوں، میرے بھائیو ذرا توجہ کریں کہ لفظ خاتم یا خاتم تاکی زبر کے ساتھ ہو یا زیر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں یہ بے شمار اس معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خاتم اور خاتم کا، لیکن تمام عرب کے اہل لغت کا اس امر پر اجماع ہے کہ جب لفظ خاتم یا خاتم جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم القوم، خاتم القوم، اے آخرہم، تمام اہل لغت نے اس کا یہ ترجمہ لکھا۔ اب دیکھیے ذرا توجہ کرے، یہاں خاتم النبیین میں بھی خاتم کا لفظ النبیین جمع کی طرف مضاف ہے تو اس کا معنی ہے آخری، آپ بھی مل کے کہہ دیں اس کا معنی ہے آخری۔
اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بلند آواز سے کہہ دو اس کا معنی ہے آمین۔ بھائیو نہ بھولو حضور آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں تو آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ آپ کی امت آخری امت ہے۔ میرے ماں باپ قربان، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود رحمت عالم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو، میرے بعد نبی لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، حضور آخری نبی ہیں۔ تو بھائیو توجہ کرو، آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نبیوں میں آخری، تم امتوں میں آخری۔ معافی چاہتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ شفقت کا کرم کا معاملہ کرتے ہوئے ابن ماجہ کے اندر پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں لوگو امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ لو بھائیو میرا واز ختم ہوا، میں آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، آپ میری پرا پنچایت ہیں، آپ میرا جرگہ، میں آپ کے سامنے سوال بن کے اپنا کیس عرض کرتا ہوں، گواہییں آپ لیں، فیصلہ بھی آپ کریں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، میرا کیس سنو جو میں عرض کرتا ہوں، میں تمہاری خدمت میں کیس یہ دائر کر رہا ہوں کہ آپ دوست فیصلہ کریں اس امر کا کہ جس امت کو اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، جب میں کہتا ہوں حضور جیسا نبی، اس کا معنی بھی سمجھے ہو، پیغمبر اسلام وہ در یکتا ہیں، وہ گوہر نایاب کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ حضور علیہ السلام جیسا کسی اور کو بناتے، میرے رب نے تو حضور علیہ السلام جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں نا کہ جس امت کو رحمت عالم جیسا نبی مل جائے انہیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولتے نہیں ہو، بولو نا میاں میرے ساتھ، انہیں کسی اور امت کی ضرورت ہے؟ بولو، یہی بولنا کام آئے گا کہ انہیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ اسی کو امام بخاری نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہمیں خدا بھی کافی، مل کے کہہ دو ہمیں مصطفیٰ بھی کافی۔ میرے بھائیو حضور کے بعد کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ چلیے میں ایک چلتے چلتے آخری ایک حدیث شریف اور بھی کوٹ کرتا ہوں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت میری امت میں من عامل سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت میری امت میں فتنہ و فساد پھیل جائے، اس وقت اگر کوئی اس فتنے کے زمانے میں کوئی میرے دین کی میری سنت ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ سنو تم سے عرض کر رہا ہوں، قادیانیوں نے خاتم النبیین کے ترجمے میں امت کے اندر فتنہ و فساد پیدا کیا۔ اس فساد کے زمانے میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے بھائیو یہ لا نبی بعدی کہنا حضور علیہ السلام کی قولی سنت ہے۔ جب قادیانیوں نے خاتم النبیین کا میں امت کے اندر فتنہ پیدا کیا تو لا نبی بعدی حضور کی قولی سنت کو دہرانا
توقع کی جا سکتی ہے، کوئی بعید نہیں کہ رب کریم اپنی رحمت کے ساتھ اس سنت کو زندہ، لا نبی آبادی کی سنت کو زندہ کرنے پر اللہ اس امت کو بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے دے۔ اب میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد بولتے نہیں ہو، بولو، یہی بولنا کام آئے گا۔ حضور کے بعد میں یہ لا نبی آبادی کا ترجمہ یاد کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، آپ کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں، دور کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد، حضور کے بعد۔ پہلے سبق کا حصہ تھا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، جو کہتے ہیں نہیں وہ زور کے ساتھ کہیں، حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ بس آج کی مجلس میں اتنا عرض کرنا تھا۔ اگلی بات کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے وہ اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، لیکن ایک بات کہے، آج وہ اسلام قبول کرے، رب محمد کی قسم اپنے سے بہتر انہی مسلمان سمجھیں گے، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آج وہ اسلام قبول کرے، میں اپنے سے بہتر انہی مسلمان سمجھوں گا، اپنی پلکوں پہ بٹھاؤں گا، کندھے پہ سوار کروں گا، ڈھنڈورا پھیٹوں گا ان کے اسلام اور ایمان کا۔ لیکن اگر وہ ملعون قادیاں کو نہیں چھوڑتے تو وہ کبھی اس بات کو نہ بھولیں کہ ہماری سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، حضور کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ حضور کے دشمن سے صلح نہیں ہو سکتی۔ میں نے دونوں باتیں عرض کی، معافی چاہتا ہوں، آج کی مجلس میں مجھے اتنا عرض کرنا تھا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی، اب حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ایمان پرور بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات جانے حضرت مفتی صاحب اور جلسہ، میں اجازت لیتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت مانگوں، مل کے میرے ساتھ کہو، تاج و تخت ختم نبوت